دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت احادیث، بڑے ہی معنی افروز بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک کے فضائل کیسے کیسے سہانے، پیارے اور پرنور ہیں۔ سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ ہم نے بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوشبو کا انتظام کیا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ جو ہونا ہے، جتنا ادب کریں گے، جتنے پیارے انداز سے نبی پاک کا ذکر خیر کریں گے، انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ بھی درود پاک پڑھنا چاہیں، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، ہو سکے تو مدینہ پاک کا رخ کر کے اور پیارے آقا کے تصور میں ڈوب کر پڑھیں، انشاءاللہ اور فیضان نصیب ہوگا اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑی خوبصورت احادیث سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرَفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ میرے آقا فرماتے کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ کچھ ریئلائز کیا آپ نے؟ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ آج جنہوں نے حج کیا ہے میری بات ذرا آسانی سے سمجھیں گے۔ حج میں تقریباً 30-35 لاکھ عاشقان رسول ہوتے ہیں۔ 30-35 لاکھ مسلمان جمع ہوں تو ایک جم غفیر ہوتا ہے، سر ہی سر ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 700 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب سے کائنات بنی ہے، جب سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں ہیں سارے ہوں گے، یعنی اربوں خربوں، پتہ نہیں کتنے ہوں، اور یہ سب جو مسلمان ان میں ہوں گے سب چاہیں گے کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں اور پانی پی لیں، کیونکہ سب کو پیاس لگی ہو۔ تو کیسے باری آئے گی، کیسے موقع ملے گا، واٹ از دا فاسٹ ٹریک، کیسے نبی پاک علیہ السلام کے دامن میں چھپیں گے؟ اللہ اکبر، نبی پاک خود ہی فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ یہ درود حوض کوثر کے جام دلوائے گا، یہ درود اس پیاس کی گھڑی میں ہمارے لیے کام آئے گا، انشاءاللہ ٹھنڈا چھلکتا مبارک جام نصیب کروائے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سبحان اللہ، حوض کوثر کی بات چلی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کمال کا ہے۔ کیا التجا کی ہے آپ نے؟ آپ لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ آقا جس دن نیک لوگوں کو چھلکتے جام ملے گی، ہمیں ایک بوند بھی مل جائے، وہی ہمارا بیڑا پار کر دے گی۔ اور ایک بہت خوبصورت شعر ہے کلام کا، مجھے بہت پسند ہے، اور کیا خوبصورت بات کی ہے شاعر نے۔ آپ لکھتے ہیں تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کے دے۔ اے کاش، اے کاش، بات بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے، مگر آقا کی شان بھی بڑی ہے، وہ ہے بھی بڑے کریم، وہ منع نہیں کرتے، ان کی بارگاہ میں جو مانگو ملتا ہے۔ ہم التجا تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی ملے، اور کاش ایسا ملے کہ جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کے دے۔ اے کاش، اے کاش، درود پاک پڑھتے رہیے، ضرور کرم ہوگا۔ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچیں گے۔ قیامت میں ایک اور سختی، ایک اور ٹینشن، ایک اور امتحان، اور وہ ہے پل صراط۔ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کیا کام آئے گا، کیسے گزریں گے؟ سنیے، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، اور کبھی نیچے لٹک جاتا ہے۔ بس اس کا درود مجھ تک پہنچا تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، اور وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں درود پاک کام آئے گا۔ سبحان اللہ، آقا کو نہ بھولیے، نبی پاک کے ذکر سے منہ نہ موڑیے، اپنی زبان کو ذکر درود سے تر رکھیے،
کچھ صراط پر بھی کام آنا ہے. درود پاک پڑھنے والوں پر خاص نگاہ کرم ہے. سلام پڑھتے رہیے, درود پڑھتے رہیے, آقا کی نگاہ میں آ جائیں گے. نبی پاک کی نگاہ رحمت میں آ گئے تو کام بن جانا ہے, کیونکہ ایک ہی نگاہ پڑھنی ہے. ناظرین یاد رکھیے, وہ شاعر لکھتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں. اگر نبی پاک کی نگاہوں میں آنا ہے, نگاہ رحمت لوٹنی ہے, درود پاک پڑھتے رہیے, کثرت سے پڑھتے رہیے, بس پڑھتے رہیے, پھر دیکھیں کیسے بگڑے کام سنورتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی, اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ, فرماتے ہیں مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امید ہے شوق بڑھ رہا ہوگا, ارادہ بن رہا ہوگا کہ اب درود پڑھنے ہیں اور کثرت سے پڑھنے ہیں, خوب پڑھنے ہیں. فضول باتیں, سوشل میڈیا اور نہ جانے کتنے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تصویر لیجیے, درود پڑھیے. تکلیف میں ہیں, درود پڑھیے. بیمار ہیں, درود پڑھیے. بے روزگار ہیں, درود پڑھیے. قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, درود پڑھیے. کسی خوف میں ہے, درود پڑھیے. کسی مشکل میں ہے, درود پڑھیے. بے قرار ہیں, درود پڑھیے. مدینے جانا ہے, درود پڑھیے. آقا کا دیدار کرنا ہے, درود پڑھیے. ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے کاش میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا, آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. بس ہمیں مزہ آ جائے درود پڑھنے میں, ہم پڑھتے رہیں. اور کاش تصور جانا میں گم ہو کر پڑھتے رہیں, آقا کی یاد میں گم ہو کر پڑھتے رہیں, مدینے کا تصور باندھ کر پڑھتے رہیں, پھر ضرور کرم ہوگا نا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کبھی تو ایسا ہونا کہ درود پڑھتے پڑھتے ہی آنکھ لگ جائے. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ, ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی. پھر ضرور کرم ہوگا, پھر ضرور خواب میں نبی پاک کرم فرمائیں گے اور اپنا جلوہ دکھائیں گے. لیکن درود پڑھیں گے تو ہوگا نا ایسا انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور اب آئیے ایک دو ایمان افروز واقعات بھی سن لیتے ہیں, حدیثیں ہم نے سنی ہے. ابو الخیر اقطع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا, میں بھوکا تھا, 5 دن سے میں نے کوئی چیز نہ کھائی تھی. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس آیا اور میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر سلام عرض کیا. اور میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ رات آپ کا مہمان ہوں. یہ عرض کرنے کے بعد میں وہاں سے ہٹ کر منبر کے پیچھے سو گیا. میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے دائیں جانب تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب تھے, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آگے ہیں. حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا, اٹھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں نے بوسہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روٹی عطا فرمائی. میں نے آدھی روٹی کھا لی اور بیدار ہو گیا. میں نے دیکھا کہ نصف میرے ہاتھ میں ہے. اللہ اللہ, غور کیجیے, خواب میں جو باتیں ہیں وہ جاگنے کے بعد نہیں بچتی ہیں. مگر جب آقا کا کرم ہو, امام بصیری کو بھی تو چادر دی تھی نا. قصیدہ بردہ کو بردہ کیوں کہتے ہیں؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو. آپ نے قصیدہ سنایا نبی پاک کو, میرے آقا نے خواب میں وہ چادر دی جو بیدار ہونے کے بعد بھی کاندھوں پر موجود تھی. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. درود پاک پڑھیں گے سارے کام سنور جائیں گے. نبی پاک کو دل سے پکاریں گے نا, ضرور کرم فرمائیں گے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ابو حفص حداد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا. میں 15 دن سے بھوکا تھا. بس میں نے اپنا پیٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے لگایا اور کثرت سے درود و سلام پیش کیا. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے مہمان کو سیر کیجئے, کھلائیے, بھوک سے نڈھال ہوں. کہتے مجھے نیند کا غلبہ ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی جسے میں کھا رہا ہوں. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. اب میں بالکل سیر تھا, پیٹ بھرا ہوا تھا اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اللہ, یقین کریں یہ کرم آج بھی جاری ہے. آج بھی نبی پاک کا دیدار عاشقان رسول کو ہوتا ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اے کاش ایسا نبی پاک کا قرب نصیب ہو جائے کہ اپنے دل کی باتیں ان سے کہیں
اور پیارے آقا خاص ہم پر نگاہ کرم فرمائے. عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حمام میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں موچ آ گئی تھی, میرا ہاتھ سوج گیا, میں نے درد کے ساتھ رات گزاری. خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا. میں نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے تیرے درود بھیجنے نے مجھے بے چین کر دیا. میں صبح اٹھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے درد اور سوجن وغیرہ ختم ہو چکی تھی. درود پڑھنے والے جو ہے نا وہ خاص نوازے جاتے ہیں, خاص عطائیں ہوتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار بھی ہوتے ہیں, دستگیری بھی ہوتی ہے, مدد بھی ہوتی ہے, کرم بھی ہوتا ہے. تو بن جائیے کثرت سے درود پڑھنے والے. اللہ مجھے اور آپ کو خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق دے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, جو اسلامی بہنیں وہ بھی گھر میں کام کاج ہاتھ سے ہوتا ہے, زبان درود پڑھتی رہے, غیبت سے فضول باتوں سے, اس کی لگائی اس کی بجھائی, اس کے خلاف بات کرنا, کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ بات کرے کہ جس کا آخرت میں فائدہ ہو, خزانہ جمع ہو جائے نیکیوں کا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث, کچھ اور واقعات انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد.